جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 341 پر ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے چند سوالات کے جوابات دے دیں، کیونکہ یہ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب صرف اللہ کا نبی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس سے سوالات کیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے جوابات دیے۔ اب خود یہ کہہ چکا تھا کہ اگر آپ ان کے جوابات صحیح دیں گے تو آپ کے نبی ہونے کی روشن دلیل ہے، تو ہر جواب کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا جبرائیل، ارے وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ یہ ہم پر عذاب شدتیں اتارتا رہا اور کئی مرتبہ یہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جس میں یہ بتایا گیا کہ جبریل امین جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، تو ان سے دشمنی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو جب تمہارے کرتوت ایسے تھے، اللہ نے عذاب نازل کیا اور جبریل اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آئے، تو جبریل نے اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے تم کہتے ہو جبرائیل ہمیشہ عذاب لے کر آتے ہیں، تو اب تو جبرائیل ایسی کتاب لے کر آئے ہیں کہ جو ہدایت بھی ہے، جس میں مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے، اور تمہیں تو جبرائیل کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جبرائیل وہ قرآن لے کر آئے ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق ہے اور توریت کی بھی تصدیق ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، من کانا جو ہو عدوا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا، تو وہ بڑا نادان ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بس بے شک جبرائیل نے اس قرآن کو نازل کیا، عَلَى قَلْبِكَ اے محبوب آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى اور وہ بشارت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو کسی ایک فرشتے کا دشمن ہو تو وہ در حقیقت سب کا دشمن ہے، یعنی کسی ایک فرشتے کی بے ادبی، کسی ایک نبی کی بے ادبی، کسی ایک کتاب کی بے ادبی کفر ہے۔ پھر باقی کتابوں پر ایمان لانا، باقی نبیوں پر ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، ولی ہے، اس سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، من کانا جو ہو عدوا للہ اللہ کا دشمن، لیکن اس نے یہ کہا تھا میں جبرائیل کا دشمن ہوں اور حضرت میکائیل وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو یہاں پر قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ سے محبت کا نام لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محبت الہی مجھے حاصل ہو گئی ہے، اور محبت الہی کا اس نے مطلب یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی، نبیوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی جائے، انہیں ہمارے جیسا بشر سمجھا جائے، رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے وہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، وہ تو کچھ نہیں جانتے، وہ بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں یہ باتیں کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، ایسی باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ جو رسول اللہ کا بے ادب ہے وہ اللہ کا بھی بے ادب ہے، اور رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ من کان عدوا للہ، جو ہو دشمن اللہ کا،
وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل اور جبریل کا دشمن ہو، ومیکالا اور حضرت میکائیل کا دشمن ہو۔ انہوں نے کہا تھا ہم حضرت میکائیل سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن قرآن نے انہیں حضرت میکائیل کا بھی دشمن قرار دیا۔ وہی بات کہ جو جبریل کا دشمن ہے یا کسی بھی مقبول بندے کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور جب اللہ تعالی انتقام لے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ جہاں تک ولی کی شان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو جو طاقتیں دیں، ان طاقتوں کا انکار کرنا یہ بھی ولی کی بے ادبی گستاخی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو اللہ کے ولی کی تعظیم کرتے ہیں، مگر وہ تعظیم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ تعظیم اس چیز کا نام لیتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو جو اللہ نے طاقتیں دی سب کا وہ انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ہم اللہ کے ولی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اگر تعظیم ہو تو اللہ نے ولیوں کو جو کمالات اور جو اختیارات دیے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کی تعظیم کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خرافات کیے جائیں، ناجائز اور حرام کام کیے جائیں۔ مثلا کسی کو سمجھا جائے جناب یہ اللہ کا ولی ہے تو اسے جا کر سجدہ کر لیا جائے، تو سجدہ تو جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یا جناب والا کوئی مزار شریف پر جائے اور وہاں پر سجدہ کرے، رکوع تعظیمی کرے، طواف تعظیمی کرے، یا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، یا موسیقی کے ساتھ جناب دھمالے کی جائیں، یا بھنگی اور چرسی بٹھائے جائیں، ہیروئن جی بٹھائے جائیں، یا چادروں پر چادریں چڑھائی جائیں، تو یہ اللہ کے ولی کی تعظیم نہیں بلکہ بے ادبی ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ تو چادروں کا جہاں تک تعلق ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ چادر کا جو مقصد ہے وہ ہے مزار کی تعظیم کے لیے۔ جس طرح قرآن پاک پر ہم غلاف چڑھاتے ہیں تو غلاف قرآن پاک کی تعظیم کے لیے ہے، تو ہم یہ تو نہیں کرتے غلاف کے اوپر غلاف، غلاف کے اوپر غلاف کہ جناب 100 غلاف چڑھا دیے، ایسا تو نہیں کرتے۔ تو جب ایک چادر مبارک اچھی ہے اور وہ مزار پر چڑھی ہوئی ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر منت بھی مانی ہے کہ میں چادر چڑھاؤں گا تو اتنی رقم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں مزار کی تعظیم کے خلاف ہیں، اور اسے ولی اللہ کی تعظیم نہیں کہیں گے بلکہ اسے خرافات کہیں گے، بدعات کہیں گے کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مزارات پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں جناب یہ جو نشہ ہے یہ نشہ صوفیوں کا نشہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صوفی ایسے نشے وشے سے پاک ہیں اور صوفیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں کو اور مسلک اہل سنت کو بدنام کرنے والے ہیں، کہ جو انگریزوں کے دور سے یہ سلسلہ چلا ہے اور یہ انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں پاکستان کے اندر ایک ادارہ ایسا ہے کہ سالانہ اربوں روپے اس کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ہیروئن، چرس یا منشیات پائی جائے تو اس کی کھوج لگائی جائے کہ یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے، اس پر چھاپا مارا جائے اور ملک کو منشیات سے پاک کیا جائے۔ لیکن آپ بتائیے کہ مزارات پر جو چرسی، بھنگی اور ہیروئن سی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چرس اور بھنگ اور ہیروئن کہاں سے پیتے ہیں؟ کہیں کہیں سے تو آتی ہوگی۔ جب ہمیں نظر آتا ہے تو کیا ان اداروں والوں کو نظر نہیں آتا؟ تو یہ سب میری بھگت ہے۔ ان کا مقصد ہے مزارات کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کو مزارات سے دور کیا جائے، ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ لوگ مزارات پر آنے میں ڈر محسوس کریں۔ لیکن سارے مزارات ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مزارات جو علماء اہل سنت کو جن مزارات کی خدمت کا شرف حاصل ہے اس پر نہ آپ کو کوئی چرسی ملے گا، نہ کوئی بھنگی، نہ کوئی ہیروئن چی، نہ کوئی وہاں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دارالعلوم امجدیہ چلے جائیں، وہاں پر 3 مزارات ہیں، قاری مصلح الدین علیہ رحمہ کے مزار پر چلے جائیں۔ لیکن محکمہ اوقاف کہ جس میں کرپشن ہے اور محکمہ اوقاف میں جو مافیا ہے، جو دین سے بالکل دور ہے اور انگریزوں کے دور کا بنایا ہوا یہ محکمہ جو ہے، اس میں سارے لٹیرے اور اس قسم کے لوگ جو بھر دیے گئے کہ جن کا مقصد صرف چندوں کو کھانا اور مزارات کے تقدس کو پامال کرنا۔ اللہ رب العالمین یہ ساری خرافات سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ مزارات پہ جائیں، حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں،
رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، ایصال ثواب کریں، ان سے فیض حاصل کریں. یہ طریقہ تو بزرگوں سے ثابت ہے. لیکن یہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ سب شریعت کے خلاف باتیں ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بڑی سخت مذمتیں لکھی اور آپ نے کئی رسالے اس کے خلاف لکھے، اور اسی طرح اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلفاء نے بھی یہ ساری باتیں لکھی. اللہ تعالی ہمیں یہ تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ضرور بے شک انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیات آیتیں، بینات روشن آیتیں جو بینات ہیں، حجت ہیں، وہ ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائے. وما یکفر بها الا الفاسقون، ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی کہ یہودی ان باتوں کا جو انکار کرتے ہیں اور دیگر کافر جو انکار کرتے ہیں یہ سرکشی کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ دلائل بالکل واضح ہیں. اب کلما عاہدوا عہدا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے. جامع البیان میں جلد پہلی صفحہ نمبر 351 پر لکھا کہ مالک بن سیف ایک یہودی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں اور تمام امتوں سے میرے بارے میں عہد لیا، اور ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہی بتایا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لانا. تو مالک بن سیف یہودی بولنے لگا اور اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے محمد کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس نے جھوٹ کہا اور جاننے کے باوجود اس نے انکار کر دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ ایک عہد وہ نہیں مانتے تو کیا ہوا. ان کے آباء و اجداد کا تو یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے بہت سارے عہد توڑے ہیں. کون سا عہد ہے جو انہوں نے پورا کیا؟ اور صرف عہد کو توڑا ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو عہد کا انکار ہی کیا ہے، ہمیشہ ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عہد تو اللہ نے لیا ہی نہیں. اب کلما، کیا جب کبھی، عاہدوا عہدن، انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، نبذہ کے معنی پھینک دیا، ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے عہد کو پھینک دیا. کیا جب کبھی عہد کیا تو ایسا ہی کیا، یعنی ایسا ہی کرتے رہو گے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اس آیت کریمہ میں جو ابھی گزری اس میں تو ہر قسم کے عہد کا ذکر تھا. اب خاص اس عہد کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ کے متعلق کیا گیا. ولما، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے رسول، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا، نبذ پھینک دیا، ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی. اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. ان یہودیوں نے جو اہل کتاب میں سے ہیں انہوں نے پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، توریت کو پھینک دیا. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، وراء مانے پیچھے، وراء ظہورہم، ظہور پیٹھ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے رسول آئے، وہ رسول جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہے. پیٹھ کے پیچھے کتاب پھینک دی، اس کی کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی مفسرین ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان کی آمد ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، تو انہوں نے چاہا کہ یہ نبی آخر الزمان نہ ہو. پھر انہوں نے توریت کے اندر حضور کی نشانیاں دیکھیں، تو توریت میں جو نشانیاں لکھی تھیں اس کے مطابق یہ ثابت ہو گیا
کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی وجہ سے اپنی کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ایک تو یہ کام کیا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہودی توریت کو ریشمی غلافوں میں رکھتے تھے اور سونے چاندی سے اسے مزین کرتے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے تھے، سونے چاندی سے مزین کرتے، ریشمی غلافوں میں رکھتے، مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو کتاب کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے اور اس کے احکامات کو انسان نہ مانے تو وہ پھینکنے بالکل مترادف ہے، گویا کہ اس نے پھینک دیا۔ آج کے دور کے مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کو چوم لیں گے، آنکھوں سے لگا لیں گے، سر پہ رکھ لیں گے، بیٹی کو رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے۔ یہ کوئی بری بات نہیں، یہ سعادت کی بات ہے، چومنا بھی سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ جس شادی کے موقع پر بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، کیا بیٹی کی شادی قرآن کے اصول کے مطابق کی ہے؟ کیا جس قرآن کی سورہ یاسین سے صبح دکان میں بیٹھ کر برکتیں پا رہے ہیں اور یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا اس قرآن پر اور سورہ یاسین پر پورے دن عمل کیا، کاروبار کیا قرآن کے مطابق کیا؟ تو یہ تو بے عملی ہے۔ لیکن بے عملی کے بعد اب لوگوں میں کفر پایا جانے لگا کہ اگر ان کے سامنے قرآن کا حکم پیش کریں، شریعت کا حکم پیش کریں تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہماری رسمیں ہیں، ہم تو رسم و رواج پر چلیں گے۔ جیسا کہ یہ بہت عام بات ہے کہ اگر کسی کو فتویٰ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے تو تمہاری جو بہنیں ہیں تم انہیں شریعت کے مطابق وراثت سے حصہ دو، تو وہ اس فتوے کو، شرعی حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں ہے تو ہم تو اپنے آباء و اجداد کی رسم پر چلیں گے اور ہم شریعت وریعت کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کفریہ کلمات ہیں۔ تو جو قرآن کو چومے لیکن قرآن کی کسی بات کا انکار کرے، ماننے سے انکار کر دے، تو وہ قرآن کو چومنے والا قرآن کو پھینکنے والے کی طرح ہے، بے ادبی کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا۔ ہاں ایمان ہو اور پھر قرآن کو چومے، آنکھوں سے لگائے، تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور برکتیں اس سے ملتی ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ قرآن کی بے ادبی کسی بھی انداز میں ہو یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں لوگوں کو قرآن کا ادب نصیب فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے قرآن زمین پر رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک جوتوں پر بھی قرآن رکھ دیتے ہیں، اور آپ ان کی حرکتوں کو دیکھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ وہ جوتے ہاتھ میں لے کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو جوتے خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھتے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے تو ہاتھ میں جوتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹکے کے جوتے اگر کھو بھی جائے تو کیا ہے؟ کیا انسان خانہ کعبہ کی دیواروں پر جوتا لگانے کے لیے پہنچا ہے؟ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ اس طرح جوتا لے کر جائے؟ تو بالکل سوچ اور فکر ہی ختم ہو گئی۔ اللہ ہمیں حقیقی طور پر قرآن و حدیث کا نور عطا فرما۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کیجیے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے کہا کہ پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ توریت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے توریت کو چھوڑ دیا تو پھر کس چیز میں پڑ گئے؟ جیسے ہمارے یہاں پر لوگ قرآن کو اور احادیث کو چھوڑ کر گانوں میں، فلموں میں، فضول چیزوں میں، کھیلوں میں پڑ گئے۔ یہودی توریت سے ہٹے کیسے؟ وہ جادو میں پڑ گئے، جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا کے مسائل کا حل جو ہے وہ جادو ہے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے پڑ گئے، ماں اس جادو کے، تتلو الشیاطین، جس جادو کو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن
شیاطین یعنی سرکش جنات وہ کفر کرتے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھاتے تھے۔ قرآن پاک میں لفظ سحر کہیں کہ یہ جادو کا جو ذکر ہے وہ تقریباً 37 مرتبہ ہے، اور جادو کی ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ جادو کیا جاتا ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جادو کیا چیز ہے؟ جادو کی تعریف جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ جو کام عام انسان نہیں کر سکتا وہ کام جنات کی مدد سے انسان کرتا ہے، اور جنات جو ہیں وہ انسان کا کام نہیں کرتے جب تک کہ انسان جنات کو خوش نہ کرے۔ تو جادوگر کفریہ اور شرکیہ اور حرام منتر پڑتا ہے جس سے جنات خوش ہوتے ہیں، سرکش جنات، اور پھر جادوگر جیسا چاہتا ہے ویسا وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ پھر اس میں جو بہت بڑا جادوگر بننا چاہتے ہیں وہ بہت ہی گندے گندے کام کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان پریشان ہو جائے کہ کیا انسان دنیا کی دولت کے لیے ایسا بھی کر سکتا ہے۔ مثلا یہ مرض تو عام ہے کہ جادو سیکھنے کے لیے وہ ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جادو سیکھنے کے لیے وہ جادو میں کمال حاصل کرنے کے لیے بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں اور سارے ہندوانہ کام بھی کرتے ہیں، پھر وہ گندے بھی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ قرآن کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں یا انشاءاللہ کہیں یا السلام علیکم کہیں، اور اس سے انہیں جادو کرنے میں رکاوٹ محسوس ہو تو ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ سرکس جنات قرآن و حدیث کی بے ادبی کی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جادو میں کمال حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں اور ایسی ایسی بے ادبی کرتے ہیں کہ ہم اسے زبان میں نہیں لا سکتے۔ پھر اس جادو میں کمال حاصل کرنے کے لیے سرکس جنات کو خوش کرنے کے لیے خون بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں جو پڑھا ہوگا ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے 10 افراد کو ذبح کر دیا گیا۔ جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی دشمنی بھی نہیں، کوئی دہشت گردی کی فضا بھی نہیں، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جادو کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ سرکس جنات یہ خون مانگ رہے ہیں تو وہ ان جنات کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان جادوگروں سے محفوظ فرمائے۔ آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جھوٹے عامل جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روحانی عامل ہیں، اس میں سے بے شمار ایسے جھوٹے عامل ہیں کہ جو اصل میں جادوگر ہیں اور وہ کام جادو کے زور پر کرتے ہیں، سرکس جنات کو قابو میں کرتے ہیں، کفری اور شرکیہ منتر پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھر کی عورتیں عام طور پر وہ دین سے دور ہوتی ہیں، تو جب وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر ہر وقت جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو کوئی بھی عورت انہیں کہتی ہے وہ فلاں بابا بڑے اچھے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، تو یہ چپکے سے چلی جاتی ہیں اور ان کے جادو کے منتر والے وہ تعویذات لے آتی ہیں۔ تعویذات اگر قرآن و حدیث سے ہو یا روحانی وہ عملیات سے ہو تو وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جھوٹے عامل جادوگر کی طرح ہوتے ہیں، یہ جادوؤں کے عملیات کرتے ہیں۔ پھر اس میں نقصان یہ ہے جادو میں کہ ایک دفعہ اگر کوئی اس میں انوالو ہو جائے تو اس کا پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جادو جادوگر کو بھی تباہ کر دیتا۔ کبھی جادوگر اپنے گھر میں سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ سرکس جنات جو ہیں یہ جس کے قابو میں آ جائیں یا جس کے لیے کام کریں تو یہ اسے تباہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو ایسے جھوٹے عاملوں سے اللہ ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے آپ یہ کیسٹ ضرور سنیں، انسانی شکل میں بھیڑیے، جادو کی حقیقت اور اس کا علاج۔ اس میں کئی وظائف بتائے گئے ہیں کہ اگر ہم وہ وظائف کر لیں تو انشاءاللہ تمام جادو کا انشاءاللہ توڑ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ شیاطین وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، شیاطین نے کفر کیا، کیونکہ اکثر جادو میں کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں یا کفریہ یا شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی جادو ایسا ہو کہ جس میں کفریہ اور شرکیہ منتر نہ ہو اور کفریہ اور شرکیہ کام نہ کیا جائے پھر بھی جادو کرنا یہ حرام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں میں عام تاثر یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک،
اور یہودی سلیمان علیہ السلام کو کافر سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جامع البیان جلد اول صفحہ نمبر 353 پر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں تو آپ نے جادو پر پابندی لگا دی، اور شیاطین کی جتنی کتابیں لوگوں میں عام تھی، وہ جادو کے منتر کی کتابیں، وہ ساری آپ نے ضبط کر لی اور انہیں جمع کر کے آپ نے صندوق میں ڈال دیا۔ اور پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ شیاطین اس صندوق کو دوبارہ نکال نہ لیں، تو آپ نے اپنی کرسی یا تخت کے نیچے زمین کے اندر چھپا دیا وہ صندوق۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں، ایسا خزانہ جو ختم نہیں ہوگا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور اس نے وہاں سے کھدائی کر کے وہ صندوق نکالا اور لوگوں سے کہا دیکھو یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ جادو کے منتر ہیں کہ جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت تھی اور ساری دنیا پر حکومت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے اور اس سے ہمیں بہت طاقت مل جائے گی، تو وہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اور یہ سلسلہ رسول اللہ کی آمد تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کیا تو یہودی اور عیسائی تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ جادوگر، کافر، ایک عام بادشاہ کا ذکر وہ انبیاء میں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہوں نے یہ بکواس کی تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ صدیاں گزر گئیں، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، تمہیں شیطان نے بیوقوف بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے، آپ کو یہ طاقتیں جو ملی یہ روحانی طاقتیں تھیں اور یہ طاقتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری روایتیں مشہور ہیں، لیکن وہ روایتیں مستند نہیں ہیں۔ مستند اور صحیح بات صرف اتنی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا، ہاروت و ماروت کو، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ جادو کیوں سکھاتے تھے؟ یہ جادو اس لیے سکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ جیسے ایک شخص جب ڈاکٹر بنتا ہے یا کوئی کیمسٹری کا ماہر جب کیمسٹری پڑھتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کیمیکل اگر ملا دیے جائیں تو زہر بن جاتا ہے، اور اگر یہ زہر کسی انسان کو دے دیا جائے تو اس کی علامتیں یہ ہوں گی، اور اگر یہ زہر دیا جائے تو اس کے اثرات یہ ہوں گے۔ تو یہ جو زہر دینے کا طریقہ، زہر کیسے بنتا ہے، یہ اگر کسی ڈاکٹر کو سکھایا جائے یا کسی کیمسٹری پڑھنے والے کو استاد سکھائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زہر دینا شروع کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب تک زہر کی معلومات نہیں ہوگی زہر کی کاٹ آپ نہیں کر سکتے، جب تک بیماری آپ کو پتہ نہ ہو اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے۔ تو وہ جادو کی حقیقت بتانے کے لیے آئے اور یہ بتانے کے لیے آئے کہ یہ جادو اس طرح لوگ کرتے ہیں تو تم مت کرنا، یہ جادو ہے اور نبیوں کے معجزات یہ ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے نادانی کی وجہ سے نبیوں کو جادوگر سمجھنا شروع کر دیا، تو ہاروت اور ماروت معجزات میں اور جادو میں فرق بتانے کے لیے آئے۔ یہاں تک تو بات مستند ہے، باقی اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان روایتوں کی کوئی سند مستند نہیں ہے۔ وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے، یعنی جادو سکھانے سے پہلے وہ یہ بات ضرور انہیں سمجھاتے، انما نحن فتنہ، ہم تو امتحان کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہے نا، انسان فائرنگ کرنا سیکھ لے، ہتھیار چلانا سیکھ لے اور پھر ان ہتھیاروں کا غلط استعمال نہ کرے، یہ ایک بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن فائرنگ کرنا اگر سکھایا جائے اور وہ اس کا غلط استعمال کرے تو سکھانے والا تو نہیں کہتا کہ غلط استعمال کرو، وہ تو اسے دفاع کے لیے سکھاتا ہے۔ یہ امتحان، تو فرمایا ہم امتحان ہیں، یعنی امتحان کے لیے آئے ہیں۔ فلا تکفر، تو کفر نہ کر،
یعنی جادو پر عقیدہ رکھ کر اور جادو کر کے کفریہ اور شرکیہ منتر پڑھ کر تو کافر نہ بن. اب دیکھیں جادو اگر سکھایا جائے اور یہ کہا جائے کہ دیکھیں یہ کفریہ منتر ہے، اسی اگر پڑھا جائے تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اس طرح جادو ہوتا ہے، تو یہ سکھانے میں تو حرج نہیں، لیکن جادو کرنے کے لیے اس کفریہ اور شرکیہ منتر کو پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. جیسے کوئی تقابل ادیان سکھائے اور کہے کہ ہندو یہ کفر بکتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے، یا فلاں جو نبی کے گستاخ ہیں وہ اس طرح گستاخی کرتے ہیں، تو یہ بتانے میں تو حرج نہیں، لیکن کوئی اگر گستاخی کرے گا اور اس کو صحیح سمجھ کر کہے گا تو وہ کافر ہوگا. فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو. وہ کون سا جادو سیکھتے ہیں؟ تو وہ ایک جادو ایسا سیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالی جائے. فیتعلمون، تو وہ لوگ سیکھتے منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون بہ، ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے، یفرقون فرق کرنا، جدائی کر دینا، بین المرء، مرد کے درمیان، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو وہ سیکھتے. معلوم ہوا کہ ایسے جادو ہیں کہ جس سے محبت کو نفرت میں بدل دیا جاتا ہے. آج بھی بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بنگالی جادوگر، اور بڑی عجیب و غریب وہاں پر دعوے لکھے ہوتے ہیں، اسلامی ملک ہے اور وہ جادو کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ محبتیں اچانک سے نفرت میں تبدیل کیوں ہو گئی، تو انسان کو فوراً بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور جو جادو سے بچنے کے وظائف بتائے گئے ان وظائف پر عمل کرے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے تو دوبارہ محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں. پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ان یہودیوں کی اخلاقی پستی کا عالم تو دیکھیں کہ کہاں وہ توریت کے حامل اور کہاں وہ کون سا جادو سیکھ رہے ہیں، وہ جادو جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے. یعنی کتنے وہ اخلاقی طور پر گر چکے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں لگے ہوئے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ آیت کریمہ کا جو جز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یوں تو ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے سمجھنے میں کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. وما هم، اور نہیں ہے وہ، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی، اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا یہ مطلب لیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے اور اذن اور چیز ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آپ کا اسکول ٹیچر ہے، وہ سارا سال آپ کو پڑھاتا ہے، آپ وہ امتحان لیتا ہے، تو اس کی رضا کس چیز میں ہے؟ اور اس کی رضا اس چیز میں ہے کہ آپ پیپر اچھے دیں اور جو آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ اچھا لکھیں. لیکن جب 3 گھنٹے وہ امتحانی پیپر حل کرنے کے لیے دیتا ہے تو اس کا اذن ہوتا ہے جو چاہیں لکھیں. اذن ہے کہ نہیں؟ وہ اگر راؤنڈ لگا رہا ہو ٹیچر اور وہ آپ کو دیکھے کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں تو وہ امتحان میں روکے گا نہیں آپ کو، کیونکہ اس نے اذن دے دیا بھائی جو لکھنا چاہو لکھو. لیکن خوش ٹیچر کس بات پر ہوگا؟ آپ اچھا کام کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اذن عطا فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اچھے کام کرو گے تو میں راضی ہوں گا اور برے کام کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور پھر تمہیں قبر و آخرت میں اس کی سزا ملے گی. تو یہ اذن اور چیز ہے، مشیت اور چیز ہے، اور اللہ کی رضا اور چیز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نے قتل کیا تو اللہ اس پہ راضی ہے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ مشیت کے معنی یہ ہے، اذن کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا برا کام کرنے کا اختیار دیا، اب وہ برا کام کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا. پھر یہاں پر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جب اللہ کے اذن سے ہی جادو اثر کرتا ہے تو پھر یہ اثر ہی کیوں کرتا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اگر نفع دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، تو اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر تو وہ نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا، گولی لگتی ہے، زہر کسی کو دے دیا جائے تو وہ بھی تاثیر رکھتا ہے تو اللہ کے اذن سے.
تو اسی طرح جادو میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اذن ہو تو اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور رب العالمین کسی کو بچانا چاہے تو سارے جادوگر مل کر بھی اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب انسان کو کیا چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور رب کے دین کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ جب رب کا کرم ہوگا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر کوئی نقصان زندگی میں لکھا ہے اور وہ آ جائے تو انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ کوئی گولی لگتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، لیکن گولی کا لگنا تو ایک سبب ہے، حقیقتاً موت تو اپنے وقت پر آتی ہے کہ نہیں؟ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے۔ جراثیم لگ جائے اور اس سے انسان بیمار ہو جائے تو جراثیم تو ایک سبب ہے، حقیقت میں تو بیماری تو نصیب میں لکھی ہے تبھی آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص تھا بیمار ہونے والا، ایک شخص کو فلاں دن موت آنی تھی، اگر وہ قاتل اسے گولی نہ مارتا تب بھی اسے ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن اس نے گولی مار دی تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ موت جو لکھی تھی وہ اسی ٹائم پر آئی، لیکن گولی مارنے کی وجہ سے وہ قاتل بن گیا۔ تو اسی طرح کسی نے جادو کیا اور اس سے وہ بیمار ہو گیا یا وہ مر گیا تو موت جو لکھی تھی وہی آئی، جو بیماری لکھی تھی وہی آئی، لیکن جادوگر یہ جادو کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوا اور اس کا قاتل بن گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے مَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان دیتا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ انہیں نفع نہ دیتا۔ یعنی اگر کسی کے نصیب میں موت لکھی ہے تو جادو اگر کیا تو کوئی فرق نہ پڑا، موت تو اسی ٹائم پر آئی، لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جادوگر کے نامہ اعمال میں جادو کرنے کا گناہ لکھ دیا گیا۔ اور پھر مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جادو کبھی فائدہ نہیں دیتا، جادوگر کو بھی یہ جادو تباہ کر کے رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ضرور بے شک انہوں نے اس بات کو جانا کہ جو کوئی اس جادو کو حاصل کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس کے باوجود انہوں نے جادو سیکھا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنا ہی برا انہوں نے سودا کیا کہ اپنی جانوں کو جادو کے عوض بیچ دیا، کاش کہ وہ جانتے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا اگر جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور تقوی اختیار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور وہ اللہ کے پاس سے بہترین جزا پاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائی جادو میں تو نقصان ہی نقصان ہے، ان چکروں میں نہ پڑتے اور وہ اللہ کے دین کی رسی تھام لیتے، متقی بن جاتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہاں فرمایا گیا اگر وہ جانتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن سے روشن اور منور فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اندھیری رات سے مراد 29ویں شب اور 30ویں شب ہے کہ جس میں چاند نظر نہیں آتا۔ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ تفسیر خزائن اور عرفان میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دو راتیں ہیں 29ویں شب اور 30ویں شب، اس میں لوگوں کو بیمار کر دینے والے جادو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک کنیز نے جادو کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں کہ جن پر جادو کیا گیا اور جادو کی وجہ سے ان کی کلائی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو جادو کے اثرات ہیں جس طرح گولی کے اثرات ہوتے ہیں، زہر کے اثرات ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے نصیب میں بیماری لکھی ہے تو وہ بیماری آتی ہے۔ جادو سے نقصان جادوگر کو ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتا ہے۔ جس سے کسی پر گولی چلائی گئی تو اگر موت نہیں لکھی تو اسے موت نہیں آ سکتی، اور اگر موت لکھی ہے تو گولی اگر نہ چلائی جاتی پھر بھی موت آ جاتی، لیکن گولی چلانے والا قاتل قرار دیا گیا اور اس کے نامہ اعمال میں قتل کا گناہ لکھا گیا۔ ہمیں جادو کے وظائف یعنی جادو سے بچنے کے وظائف احادیث طیبہ میں سکھائے گئے۔
وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ جو عاملین اس وقت پائے جاتے ہیں اس میں کون سا عامل سچا ہے کون سا جھوٹا ہے اس کی پہچان عام عوام کو نہیں ہوتی۔ بعض ایسے عاملین ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو روحانی عامل کہتے ہیں، لیکن ان کا علاج جو ہے وہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ جادو کرتے ہیں وہ والا جادو کہ جو حرام ہے، کفر ہے یا شرک ہے۔ تو اگر کوئی ایسے عامل کے پاس چلا جائے تو اس کی پریشانیاں حل نہیں ہوتی، بلکہ وہ مصیبتوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا کہ جادو جو ہے وہ نفع نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے۔ تو یہ جادو ان لوگوں کو بھی نقصان دیتا ہے کہ جو ان جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو جھوٹا عامل ہے جو جادو کے ذریعے کام کرتا ہے یہ جادو اسے بھی ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو اختیار کریں جو وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ مثلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، اللہ کرے اس سنت پر ہم سب عمل کریں۔ اکثر بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ سنت معلوم ہوتی ہے، لیکن رات کو تھکن کی وجہ سے اکثر لوگ اس سنت پر عمل نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر سب سے پہلے اپنے سر مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، پھر جسم کے پچھلے حصے پر پھیرتے، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے، پھر دوبارہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے، ہاتھوں پر دم فرماتے، اور یہ ہاتھ اسی طرح پہلے سر مبارک پر پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے، اور پھر جسم کے پچھلے حصے پر، پھر تیسری مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے اور یہی عمل کرتے۔ تو یہ عمل رات کو سونے سے پہلے ہم ضرور کریں۔ ہر قسم کی آفات، بلیات، لوگوں کے مکر و فریب، جادو ٹونا، آسیب، نظر بد سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی پڑھنا، کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اور رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلیں اور پڑھیں تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب استنجا خانے میں جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے باہر پڑھ لے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا استنجا خانے سے باہر پڑھ لے، پھر داخل ہو۔ کہ جتنے گندے جنات ہیں وہ جب حملہ کرتے ہیں تو وہ اکثر استنجا خانوں سے اور ایسی گندی جگہوں سے حملہ کرتے ہیں، تو جب وہ یہ پڑھ لے گا تو ان کے شرور سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو لوگوں کو معلوم ہے لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لیں، کہ اگر بسم اللہ پڑھ لے تو ستر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پردہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شیاطین ہماری شرم کی جگہوں کو دیکھ نہیں سکتے، ورنہ وہ اپنے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو تو جب وہ اس سے فارغ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً غسل کر لے۔ اس میں بھی ہماری جو بہنیں ہیں انہیں حیض اور نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، بسا اوقات یہ پیریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ غسل نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیریڈ کیسے ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ خواتین عالمات سے رابطہ کریں اور اپنے یہ مسائل سیکھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر عام طور پر خواتین کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک غسل نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے نہیں رکھنے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں اگر خون بند ہو جائے اور پھر خون نہ آئے تو پھر غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ 40 دن تک انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کئی گھروں میں بلکہ اکثر گھروں میں یہی معمول ہے۔ تو اگر کوئی عورت 10ویں دن پاک ہو گئی تو 30 دن تک اس نے غسل نہ کیا تو 30 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے گھر کے اندر تو آفتیں اور بلائیں آئیں گی۔ اسی طرح جب عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے اس پر غسل فرض ہوتا ہے یا مردوں پر غسل فرض ہوتا ہے
عام طور پر غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب غسل صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تو وہ ناپاک کے ناپاک رہتے ہیں، اور جس گھر میں ناپاک ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خواتین نیل پالش لگاتی ہیں یا ایسا میک اپ یا ایسی چیز کہ وہ جسم کے اوپر اس کی تہ یا لیئر بن جاتی ہے، تو جب تک وہ نیل پالش کو دور نہیں کریں گی، یہ ایسی چیزوں کو دور نہیں کریں گی، ان کا غسل نہیں اترے گا۔ اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ جادو کے جتنے عملیات ہیں وہ عام طور پر عورتوں پر ان ایام میں ہوتے ہیں جن ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے بزرگوں نے یہ وظیفہ خواتین کو دیا کہ اگر وہ ان ایام میں جن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو ان ایام میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ دیا کہ جب اذان ہو اور نماز کا وقت ہو تو عورت نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے، اور جتنی دیر تک اسے نماز پڑھنے میں وقت لگتا تھا اتنے وقت تک وہ اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن عام طور پر خواتین ان ایام میں بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہیں اور وہ اسے سمجھتی ہیں حرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جادو ایک گندا عمل ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ عمل عام طور پر ہو نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کے ذکر سے دوری ہوتی ہے تو پھر یہ اثرات بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرتے ہیں۔ کسی کو محسوس ہو کہ جادو ہو گیا ہے شاید، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اس طرح کرے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اس طرح تلاوت کرے سورہ فلق پھر سورہ ناس پھر سورہ فلق پھر سورہ ناس، اس طرح 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرے، اور اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پی لے، جن بھائیوں پر دم کرنا ہو ان پر دم کر دے۔ اگر اپنے گھر پر یا کاروبار پر وہ جادو کے اثرات محسوس کرتا ہے تو اس کا تصور کر کے دم کر دے، تو یقین رکھے کہ انشاءاللہ دم کی برکت سے یہ سارے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف، دلائل الخیرات شریف اور ختم قادریہ شریف، یہ تینوں وظائف ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ہفتے میں ایک دن ختم قادریہ شریف کے ورد میں ضرور بضرور ہم شامل ہونے کی کوشش کریں کہ اس میں جنات کے اثرات کا بھی مقابلہ ہے اور غیبی امداد بھی حاصل ہوتی ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کی روشنی میں وظائف جمع فرمائے۔ صبح و شام اسے پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کے وظائف جمع فرمائے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان وظائف میں وہ وظائف بھی ہیں کہ انسان جادو، ٹونے، نظر بد اور آصف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے آخر میں یہ آیت سماعت کی کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے اچھا وہ صلہ پاتے۔ تو جو ایمان رکھے اور تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تو امتحان کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگاروں پر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ در حقیقت عام طور پر ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور ہر قسم کے جادو کے اور شیاطین کے حملوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آپ یہ کیسٹ سی ڈی ضرور سماعت کریں، انسانی شکل میں بھیڑیے، اس میں مزید وظائف بھی ہیں اور جادو کی حقیقت اور اس کا مزید علاج بھی ہے۔